بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے ایک حصے میں کچھ مطلقاً چیزوں کی حلت کا بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، فرمایا کہ آج کے دن تمہارے لیے پاک صاف ستھری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. آج سے مراد جو ہے یہ نزول سورہ کا زمانہ ہے. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی یہ وہ زمانہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آج کے دن تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں. یہ ذہن میں رہے رب تبارک و تعالی نے ایک ایک چیز کا نام نہیں لیا، ایک ایک چیز کا نام لے کے حلال نہیں فرمایا یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے، بس اتنا فرمایا کہ حلال چیزیں پاک ہیں، پاک چیزیں صاف ستھری چیزیں تمہارے لیے پاک ہیں اور خبیث چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. جیسے قرآن کریم میں ایک مقام پر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، میں کہ ان پر پاک چیزیں جو ہیں وہ طیب چیزیں وہ حلال کر دی گئی ہیں اور خبیث چیزیں ان پر حرام کر دی گئی ہیں. اب وہ چیزیں جن کی حلت منصوص ہے یعنی قرآن اور حدیث میں آ گئی کہ یہ چیزیں حلال ہیں، وہ تو حلال ہو گئی، قیامت تک کے لیے حلال رہیں گی، کوئی بھی بندہ اسے حرام نہیں کر سکتا. اب وہ چیزیں جنہیں رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں انہیں حرام قرار دیا ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے حرام ہے، انہیں کوئی بھی بندہ دنیا جہان کا کے حلال نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں رہے کوئی بندہ اپنی طرف سے رب کی حلال کردہ کو حرام ٹھہرائے گا وہ بھی کافر ہے، کوئی بندہ اپنی طرف سے رب تبارک و تعالی کی حرام کردہ کو حلال ٹھہرائے وہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے. حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصرانیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے پادریوں کو اپنے جوگیوں کو خدا بنا لیا تھا، میں تو ان میں رہ کے آیا ہوں، وہ تو کسی کو خدا نہیں مانتے اپنے پادری کو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ان کے پادری جس چیز کو حلال کہہ دیں وہ اسے حلال کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے میں جس چیز کو ان کے پادری حرام کہہ دیں اسے حرام کہتے ہیں، حالانکہ نہ رب تبارک و تعالی نے ان کی حلال کردہ کو حلال فرمایا ہے نہ ان کی حرام کردہ کو حرام فرمایا ہے، جو وہ کہتے ہیں مان جاتے ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مان جاتے ہیں. آقا علیہ السلام اتخاذ الرب، یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو شرک ہے. اس سے ثابت ہوا حلال کرنے کسی چیز کو حلال ٹھہرانا ہے یہ بھی اختیار میرے رب کے پاس ہے، جس چیز کو حرام ٹھہرانا ہے یہ بھی اختیار میرے رب کے پاس ہے. کریم آقا علیہ السلام جو بھی حلال فرمائیں جو بھی حرام فرمائیں وہ بھی میرے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے فرماتے ہیں. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو یہ بات واضح ہو گئی. تو آج جو لوگ بہت ساری چیزوں کو حلال ٹھہرا چکے ہیں، بہت ساری چیزوں کو حلال ٹھہرا چکے ہیں جنہیں میرے رب نے حرام فرمایا ہے، اور بہت ساری حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا چکے ہیں جنہیں میرے رب تبارک و تعالی نے حلال فرمایا ہے. تو یہ ذہن میں رہے اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے، جو بندہ اس معاملے میں پیش ہے وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ اسے خدا مان رہے ہیں. سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ ہاں اللہ اکبر. اور بہت ساری جگہوں پر بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو نا
کفار کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے نا وہ ایسی باتیں کریں گے جو کافروں کو اچھی لگتی ہیں، انہیں بھلی لگتی ہیں۔ جیسے بہت سارے یہاں چونکہ ہندو رہ کے گئے ہیں ہمارے ہاں، وہاں کے جو صوفی تھے نا، یہ جاہل صوفی، انہیں خوش کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ گائے کا گوشت کھانا منع ہے، گائے نہیں کھانی بھائی۔ آج بھی کئی سارے مولوی جو مشرکین کے بیچ میں رہتے ہیں نا، انہیں راضی کرنے کے لیے اور محلے میں ان کی آشیرواد حاصل رہے، اس لیے وہ بھی بعض اوقات شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ گائے کا گوشت جو ہے نا وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے وہ ان کی ماں ہے، صرف ان کی ماں کو بچانے کے لیے، تاکہ ان کی ماں کی تعریف کریں گے تو وہ بھی راضی ہو جائیں گے، مشرک بھی۔ یہ عجیب طبیعت ہے لوگوں کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کافروں کو راضی کرنے کے لیے رب کے حلال کو حرام ٹھہرا دینا، کافروں کو راضی کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہرا دینا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو چیزیں قرآن میں آ گئی حلال ہیں، قیامت تک کے لیے حلال ہیں، جو چیزیں قرآن میں آ گئی، حدیث میں آ گئی یہ حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ ذہن میرے جو منسوس چیزیں ہیں ان کے علاوہ جو غیر منسوس ہیں، وہ مجتہدات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یعنی ان کا مسئلہ اجتہادی ہے، دیکھا جائے گا ان کے اندر، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے دو لفظ ارشاد فرمائے، ایک خبائث کا اور ایک طیبات کا، یہ دو لفظ ارشاد فرمائے رب تبارک و تعالیٰ نے۔ ایسے سمجھے یہ اصول آ گیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پاک چیزیں حلال ہیں اور پلید چیزیں حرام ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کے کھانے سے ہمارے مزاج پر اور ہماری طبیعت پر اور ہمارے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی درندہ ہے، اب کوئی بندہ درندہ ہی کھانے لگے جی، تو بتائیں اس میں وہ آتے آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ آئیں گی نا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب پچھلے کچھ عرصہ پہلے گدھے کے گوشت کھلانے کی بڑی وبا تھی لاہور میں خاص طور پہ، ہے نا، کوئی بھی کسی کو ٹانگ مارتا تھا نا، وہ کہتے تھے یار لگتا ہے تو نے فلاں ہوٹل سے روٹی کھائی ہے، یعنی گدھا جو ہے وہ تیرے اندر جا چکا ہے، اس لیے ٹانگے مارنا جو ہے نا وہ وصف تیرے اندر آ گیا ہے۔ یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے، یہ بات یعنی بدیہی بات ہے۔ یہ کوئی بندہ کہے جی دکھائیں لکھی ہوئی کہاں پہ ہے؟ بھئی یہ لکھی ہوئی کہاں پہ ہے؟ جو بھی چیز آپ کھائیں گے اس کے اثرات آپ کے جسم پر ظاہر ہوں گے، آپ کے اخلاق پر ظاہر ہوں گے اس کے اثرات۔ تو اسی طرح کر کے ایسی شے کھانا، اسے استعمال کرنا جو بندے کے اخلاق پر اثر انداز ہو، جی اخلاق کو بگاڑ دے، یعنی وہ درندہ ہے یا اس کے اندر خساست ہے، خسیس اور کمینی طبیعت کا جانور ہے، جیسے خنزیر ہے جی، باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری، ان کے کھانے سے بندے کے اخلاق پر، اس کی طبیعت پر جی، اس کے مزاج پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اس لیے منع کیا گیا کہ مردہ جانور نہ کھائیں۔ اب بندہ جو مردہ جانور کھاتا ہے اس نے مردہ ضمیری تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے بتائیں بھائی؟ خالق اور مالک نے جو ذبح کے وقت ایک نظام رکھا ہے نا، اس کے جسم کے اندر زہریلا خون ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے سارا، ذبح شرعی کے وقت نکلتا ہے، ایسے مر جائے وہ تو سارا اسی میں ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں بھائی حرام کھلانے کا تو رواج ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے پیسے جو مرضی کھلا دو ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مادیت پرستی کیا کر دیتی ہے، بندے کو اندھا کر دیتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی نہیں ماننے دیتی یار۔ کیا نظام ہے، کیا دور آ چکا ہے، کیا لوگ ہو چکے ہیں، کیا مزاج ہو چکے ہیں ان کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پوری پوری فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں کتے کے گوشت بنانے والی، جی بنائیں، مردہ گائے اور بھینسیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے جناب ٹھپا لگایا اور گوشت بنا کے محلے والوں کو کھلا دیا۔ تو بتائیں آج جو ہماری اخلاقی پستی ہے نا، ہماری جو روحانی گراوٹ ہے، اس میں سب سے زیادہ اثر جس چیز کا ہے نا وہ ہماری غذاؤں کا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس چیز کے اندر خساست تو نہیں ہے، کمینہ پن تو نہیں ہے جی، اس گوشت کے اندر، گوشت والے جانور کے اندر جناب وہ اس میں درندگی والی صفات تو نہیں پائی جاتی، کہیں وہ کھائے تو اس کا حال بھی وہی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز، اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، خبائث اور طیبات، یہ دیکھا جائے گا مجتہدات میں سے
یعنی وہ چیزیں جو ہمیں جو منسوس نہیں ہیں، غیر منسوس ہیں، ان میں دیکھا جائے گا کہ اس میں صفات کون سی ہیں، طیبات والی ہیں یا خبائث والی ہیں۔ اگر طیبات والی ہیں تو ان کا کھانا حلال ہے، اگر اس میں صفات خبائث والی ہیں تو پھر ان کا کھانا حرام ہوگا۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہ مسئلہ ذہن میں رہے، یہاں کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، کیا ہے؟ جو جانور ذبح ہوتا ہے وہ مراد ہے یہاں پر، باقی چیزیں نہیں۔ باقی چیزیں تو اہل کتاب تو چھوڑیں، مشرکوں کے ہاتھ کی بھی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر خشک گندم لے لیتے آپ ہندو سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں سیاسی طور پر بچنا بہتر ہے، مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ آج کل وہ بڑا پیسہ لگا رہے ہیں، اگر ہم انہیں نفع دیں گے کوشش کر کے اپنے مسلمان بھائی سے خریدیں جی۔ اگر کوئی بندہ لے لیتا ہے تو وہ شاید فرید نہیں ہے، دالیں لے لیتا ہے، اس طرح کی چیزیں مشرک سے بھی لے لیں آپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر اہل کتاب جو ہیں ان سے لینا تو بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ لیکن یہاں پر جس چیز کا حکم بیان ہو رہا ہے وہ ہے ذبیحہ، کیا ہے؟ ذبیحہ، جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنی بڑی ضروری ہیں۔ اہل کتاب کون ہیں؟ کون کون ہے؟ پہلے یہ دیکھیں، کتابیں کئی طرح کی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ کتابیں وہ ہیں جن کا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا یقینی ہے، یہ یقینی بات ہے کہ رب کی طرف سے آئی ہیں۔ بعد میں ہیر پھیر ہوئی یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، وہ محرف ہو گئی، وہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں محرف تھی، آقا علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے محرف ہو گئی تھی، ان میں تحریف کر دی گئی تھی۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کتابیں دو طرح کی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ایک کتابیں وہ ہیں جن کا آسمان سے آنا یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنا یقینی بات ہے، اور کچھ وہ کتابیں ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، یہ بھی خالق اور مالک نے بھیجی ہیں جی۔ جیسے سکھوں کی کتاب ہے گرنتھ، اور ہندوؤں کی کتاب ہے وید ہے، اس طرح کر کے شاستر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کے پاس کتابیں ہیں، ان کا دعویٰ ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں لیکن یہ ان کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اب جو کتابیں آسمان سے آئیں، تورات، زبور اور انجیل، یہ تین کتابیں، یہودی ہو گئے تورات کو ماننے والے، نصرانی ہو گئے انجیل کو ماننے والے، اب زبور کے ماننے والے جو ہیں ان میں اختلاف ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اہل فقہ جو ہیں ان میں سے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ صابئین جی، صابی جو ہے اہل فقہ کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صابی جو ہے نا وہ ہیں جو زبور کو مانتے ہیں۔ کسے مانتے ہیں؟ زبور کو مانتے ہیں۔ اب ان کے نزدیک اہل کتاب میں ایک گروہ اور شامل ہو گیا، ایک گروہ اور شامل ہو گیا، یہودی، نصرانی اور صابی۔ اب دوسرا گروہ جو ہے اہل فقہ کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ ستارہ پرست ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے، وہ مجوسی ہیں جی، وہ یعنی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ایسی چیزوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، وہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرتے، اپنے آپ کو زبور کی طرف منسوب نہیں کرتے، نہ ہی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم زبور کو مانتے ہیں۔ اب اہل فقہ میں یہ اختلاف پایا گیا، تو اب جن کے نزدیک صابی زبور کے ماننے والے ہیں ان کے نزدیک وہ بھی اہل کتاب، اب جن کے نزدیک صابی وہ زبور کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے نزدیک پھر اہل کتاب کے صرف دو ہی گروہ بنیں گے، یہودیوں کے اور نصرانیوں کے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب دیکھیں جی مسئلہ، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ تو شرک بھی کرتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ تین خدا ہیں جی۔ اس کے ان کی ان خباستوں کے باوجود ان کے ذبح شدہ جانور کو حلال فرمایا گیا ہے، یہ ذہن میں رہے۔
کیونکہ ان کی یہ وہ بدعقیدگیاں ہیں جو رب نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ جب رب تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرما دی تو پھر یہ کہنا کہ یہ کہتے ہیں اس لیے حلال نہیں ہے، نہ یہ بات نہیں ہے۔ ان کی ان خباستوں کے باوجود رب تبارک و تعالی نے، چونکہ یہ کسی حد تک رب کی وحی کو ماننے والے تھے، کسی حد تک رب کے نبیوں کو ماننے والے تھے، اگرچہ ان کے اندر شرک آ گیا تھا، کفر آ گیا تھا، پھر بھی رب تبارک و تعالی نے ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا کہ ان کا ذبح شدہ جانور حلال ہے تمہارے لیے، تم کھا لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کر کے تمہارا ذبح شدہ جانور یہ کھا رہے ہیں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب آگے دیکھیں، یہ صرف وہی یہودی اور نصرانی کا ذبیحہ حلال ہوگا جو یہودی اور نصرانی پیدائشی ہے۔ اب کوئی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اسلام کو چھوڑ کر یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے، اس کا ذبیحہ حلال ہے نہیں ہے، کیوں؟ یہ یہودی نصرانی نہیں ہوا، یہ اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہوا ہے۔ اب اس پہ مرتد کے حکامات لگیں گے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب اس پر کس کے حکامات لگیں گے؟ مرتد کے لگیں گے، لہٰذا اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک یہ پورا نہیں ہے، بکری کھا گئی تھی، یا ایسی کوئی باتیں کرتا ہے، اس بندے کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ اور کم از کم جب بازار جاتے ہیں نا گوشت لینے کے لیے، اس سے پوچھ بھی لیا کریں، یار آپ مسلمان سنی ہیں یا کوئی اور بلا ہیں؟ اور اسی طرح کر کے قادیانی جو ہیں مرزائی، ان کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیوں کہ وہ قادیانی مرزائی جو ہیں یہ زندیق ہیں۔ اس کی چاہے جتنی مرضی نسلیں چلتی جائیں، 100 نسلیں بھی اس کی پیدا ہو جائیں تو سارے کے سارے زندیق ہیں۔ زندیق اسے کہتے ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرے اور پھر دین اسلام کے کسی ایک عقیدے اور نظریے کا انکار کر دے۔ انہوں نے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کر کے انہوں نے پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے، اسلام کا دعویٰ کر کے، انہوں نے پھر کریم آقا علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانا، حضور کے بعد مرزا دجال کو نبی مان لیے انہوں نے، تو لہٰذا ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اب دیکھیں جی، موجودہ دور کے جو یہودی اور نصرانی ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ موجودہ دور کے جو یہودی اور نصرانی ہیں، جیسے مثال کے طور پر آج اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جن کے نام مسلمانوں کے یعنی کہ دفتروں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، سیاستاً یہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، شمار کیے جاتے ہیں، گنے جاتے ہیں بھی 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ہیں جی۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو مسلمان کتنے ہیں وہ تعداد اتنی نہیں بنتی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رب تبارک و تعالی کے دین کا انکار کر چکے ہیں، اگرچہ نام ان کے مسلمانوں والے ہیں جی۔ بہت سارے لوگ وہ آخرت کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر چکے ہیں، لیکن نام ان کے مسلمانوں کے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں جی۔ ایک بندہ یہیں پہ مجھے دوست جو ہے نا وہ ہمارے ہاں کچھ عرصہ رہے، پچھلے سال رمضان شریف میں بھی یہیں تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے علاقے میں ایک پروفیسر ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس بندے نے 50-60 بندے اپنے ساتھ لگا لیے، گاؤں دیہاتوں کے بندے، وہ بھی سارے جہاں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی خدا ہے تو دکھاؤ ہمیں کہاں، بتائیں۔ اب نام تو ان کے کسی کا محمد علی ہوگا، کسی کا غلام علی ہوگا، ہیں جی، کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کسی کا نام جناب عبد الرحمن ہوگا، لیکن حال یہ ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو چکے ہیں۔ تو بتائیں اب اس کا ذبیحہ کیسے حلال ہوگا؟ اس سے ثابت ہوا کہ بہت سارے مسلمان نام نہاد، صرف نام ہے ان کا مسلمان والا، اور سیاستاً ان کے شناختی کارڈ میں بھی مسلمان لکھا ہوا ہے، پاسپورٹ میں بھی مسلمان لکھا ہوا ہے بھی، ان کے جناب یونین کونسل میں بھی نام ان کا مسلمان لکھا ہوا ہے، مذہب اور دین ان کا اسلام لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت کے اندر ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہی حال موجودہ دور کے یہودیوں اور نصرانیوں کا ہے۔ جیسے اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نام نہاد مسلمان کا، جس کا نام بھی مسلمان ہے لیکن اس کے عقائد و نظریات اسلام والے نہیں ہیں، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے موجودہ دور کے یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ بھی اپنا دین چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے اندر بھی خاص ایک ٹولہ جو مذہبی ٹولہ ہے
ٹھیک ہے جی، وہ صرف اتوار والے دن جا کے اپنی چرچوں کے اندر وہ او آ پڑھ کے اور شرکیہ عبادات کر کے واپس آ جاتے ہیں، جبکہ ان کے بھی عقائد دیکھیں تو وہ بھی عقائد ان کے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے بھی عقائد خراب تو پہلے تھے، شرکی عقائد اسی وقت ہو چکے تھے، لیکن اب تو دہریت الہاد تو انہی میں آیا ہے، تقریباً ملحد لوگ ہیں ان میں، تقریباً ملحد لوگ ہیں، اور انہی سے الہاد جو ہے وہ ہماری قوم میں آ رہا ہے۔ یہ ملحد ہماری قوم میں نہیں اٹھے، یہ انہی میں اٹھے ہیں، انہی سے الہاد ہمارے اندر در آیا ہے، اور ان کی بڑی کوشش ہے، جد و جہد ہے، باقاعدہ ہمارے ہاں فنڈنگ ہوتی ہے، وہ پیسے دیتے ہیں کہ آپ ہمیں، بلکہ ان کے معاہدے ہو چکے ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ 1,00,000 بندہ ہمیں سالانہ ملحد چاہیے، 1,00,000 بندہ، وہ بھی یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا، جو رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل نہ ہو، بتائیں، اور آج زور لگایا جا رہا ہے، ہمارے پاس بڑے شواہد موجود ہیں اس پر۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ان کا ذبیحہ اب حلال نہیں، کیوں؟ یہ ذہن میرے مسئلہ کریم آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جو ذبح کا طریقہ ہمارے ہاں ہے، یہی ذبح کا طریقہ شروع دن سے چلا آ رہا ہے، شروع دن سے یہی چلا آ رہا ہے، یہی اسلام نے تعلیم فرمایا ہے کہ اس کی جناب رگیں کاٹنی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کاٹنی ہے، سمجھا ہے مسئلہ؟ رگیں کاٹنی ہے اور اللہ کا نام لے کر کاٹنی ہے۔ اب ان کے اندر آپ دیکھ لیں، ان میں پہلی تو بات یہ کہ رب کا نام لینا ہی چھوڑ گیا یہ لوگ ہیں۔ مشینی ذبیحہ کس نے نکالا ہے بتائیں؟ کسی مفتی صاحب نے نکالا ہے؟ اور مشین کے اندر ڈالا اور ایک دم سے جناب وہ گردن ہو گئی، یہ کس نے کیا ہے بتائیں؟ یہ انہی کا نکالا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کر کے ان کے اندر وہ جانور کو کرنٹ لگا کے مار دینا، ہیں جی، ہتھوڑا مار کے سر میں مار دینا، پھر اس کو کاٹ کے جناب کھا لینا، یہ تو ذبح شرعی نہیں ہے۔ پہلے تو فساد ان کے عقیدے میں آیا، دوسرا فساد ان کے عمل میں آ گیا، تو لہذا ان کا ذبیحہ اب حلال ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، سارے عقائد اسلامیہ کو مانتا ہے، ماننے کے بعد جان بوجھ کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر نہیں پڑھتا، بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، تو اس بندے کا ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ بھول کے کوئی چھوڑ بیٹھے نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جانور حلال ہے، مسلمان ہو، کون ہو؟ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو، بھول کر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا اس نے تو جانور اس کا حلال ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا تو پھر حرام ہے۔ اور اسی طرح کر کے کافر اصلی، جیسے موجودہ دور کی ہندو ہیں یا دوسرے کافر ہیں، بدھو ہیں، یہ کلمہ پڑھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ جانور ذبح کرے گا تو وہ حلال ہے، وہ حرامی ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ مسلمان بھول جائے تو حلال ہے، کافر جان بوجھ کے پڑھے بھی تو بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے پھر بھی۔ تو یہ جب مسلمان جان بوجھ کے وہ چھوڑ دے تکبیر پڑھنی، بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے، تسبیح نہ پڑھے عند ذبح، تو مسلمان کا ذبیحہ حرام ہے۔ تو یہودی اور نصرانی کو کون سا ایسا شرف ملا ہے کہ وہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے؟ سمجھ نہیں پڑا مسئلہ؟ تو ان کو کون سا ایسا شرف ہے کہ ان کا ذبیحہ ہر حال میں حلال ہے، جبکہ مسلمان کا جان بوجھ کر عمدن بسم اللہ تکبیر چھوڑنے والے کا ذبیحہ حلال نہیں، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہودی اور نصرانی جان بوجھ کے اسے ذبح بھی غیر شرعی طریقے سے ساتھ کریں، کرنٹ لگا کر، ہتھوڑے مار کر، پستول کی گولیاں مار کے جناب ذبح کریں، یہ یعنی کہ اسے ماریں، اس کی جان ضائع کر دیں، اس کے بعد اسے کھا جائیں، تو ان کا پھر حلال کیسے ہوگا بھائی؟ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ جس سے گوشت لے اسے ضرور پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں جی، یا آپ کو پتہ یار آپ کے محلے کا ہے، آپ کے علاقے کا ہے، اس کا آپ کو پتہ بھی یار جانور خود ذبح کرتا ہے تو اس سے لینے میں بالکل کوئی مذائقہ نہیں، آپ لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ یار آپ کے سامنے رات دن رہتا ہے۔ اب یہاں پہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہے ان کا ہے مسلمان ہیں بحمد اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ عقائد اسلامیہ کو ماننے والے ہیں، سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، حلال بھی انہی شرائط پر ہوگا جو شرائط رب تبارک و تعالیٰ نے لازم فرمائی ہیں، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور موجودہ دور میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی، لہٰذا ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔